ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو رزق میں وسعت کا باعث بنے گا، اور اگر آپ نے یہ عمل اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین رزق حلال عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں رزق اللہ سے جب بھی مانگیں تو رزق حلال مانگیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا محنت کر کے اللہ کا دوست ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور ہاتھ سے کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ سے مصافحہ کر رہے تھے اور آپ سے محبت کے ساتھ مصافحہ کر کے جا رہے تھے، تو ایک آدمی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یوں ان کا ہاتھ کو دیکھا پکڑ کے کہ اس پہ تو چھالے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے پھولا ہوا ہے ہاتھ اور جگہ جگہ گٹھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کے یوں پوچھا کہ اے سعد یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ چھالے نکل آئے ہیں اور یہ جگہ جگہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں، یہ اس محنت کی وجہ سے ہے جو میں ہتھوڑا پتھر پہ چلاتا ہوں اور پھر مزدوری ملتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال پوچھا تھا تو حضرت سعد جواب دیتے ہوئے رو بھی پڑے تھے، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج تک میری بیوی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ چھالے کس طرح پڑ گئے، اتنی محنت کرتے ہو، اتنی مشقت کرتے ہو، میرے بچوں نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں کہ آپ نے ایک اپنے جو ہے اپنے محبت کرنے والے صحابی اور اپنے مرید سے پوچھ رہے ہیں، اور اسی لیے صوفیاء کو چاہیے یا اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے عقیدت مندوں پہ نظر رکھیں، ان کی مشکل کو دیکھیں، تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے میرے حال کو پوچھا، حالانکہ کوئی میرے ہاتھوں کو دیکھ کے نہیں پوچھتا، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ایسا جو بندہ ہاتھ سے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کر کے رزق کماتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے رزق حلال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اچھا مزدوروں کو مزدوری میں رزق مل سکتا ہے، اور تجارت والوں کو تجارت میں مل سکتا ہے، نوکری والوں کو نوکری میں مل سکتا ہے، کہ ہر شعبے میں رزق حلال آپ کو وافر مل سکتا ہے، لیکن آپ خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ آپ اس ربیع الاول کو سامنے رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آج ربیع الاول کی جو ہے ولادت مصطفیٰ کے دن ہیں، اور یہ ایام ہیں، ہم آج عہد کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، دھوکے دہی سے زمینیں قبضہ، گاڑیاں قبضہ، لوگوں کے پیسے کو بٹورنا، یہ کام نہیں کریں گے۔ جس نے ربیع الاول میں یہ نیت کر لی آپ لکھ لیں آپ کے رزق میں اضافہ شروع ہو جائے گا اور آپ سچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ آپ نے یہ غلط کام چھوڑنے ہیں اور پھر رزق کے میں اضافے کا باعث یہ بنے گا توبہ کرنا۔ پھر یہ وظیفہ کریں آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ آپ نے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء سورہ شورى کی آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پہ رزق کی بہاریں اور برسات عطا فرمائے گا۔ بعد میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو اپنے زندگی کا جز بنا لیں اور یہ وظیفہ بار بار پڑھیں، اللہ رزق کی انشاءاللہ آپ پر بار بار وسعت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔